السلام علیکم ناظرین، شہزادہ سلیم .tv یوٹیوب چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کعبۃ اللہ کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، کعبۃ اللہ ملک سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں موجود مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے، جو کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم مسلمان رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض کیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم کعبۃ اللہ کی تاریخی پس منظر کی بات کریں تو روئے زمین پہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی نشاندہی فرمائی۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی بنیادوں سے اسے تعمیر کرنا شروع کیا۔ ناظرین، انہوں نے بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تعمیر کی، جس کے ہر 2 طرف دروازے تھے۔ ایک دروازہ مشرق کی جانب تھا، دوسرا مغرب کی جانب، اور ناظرین یہ دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ کہا جاتا ہے بنیادوں میں 5 پہاڑوں کے پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہی پتھر کعبۃ اللہ کی موجودہ عمارت کی بنیادوں میں موجود ہیں۔ یہ انداز مستطیل نما کعبہ صدیوں تک جاری رہا۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا تو قریش مکہ نے بعد ازاں 604 عیسوی میں کعبۃ اللہ کی شکل مستطیل سے ہٹا کر مکعب نما بنا دی، جس کی وجہ سے اسے کعبہ کا نام دے دیا گیا، اور اس کے اوپر چھت بھی ڈال دی گئی۔ ناظرین، انہوں نے ایک اور بھی اس کے اندر تبدیلی کی کہ مغرب کی طرف والا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا، صرف مشرق والا دروازہ رکھا، جو کہ سطح زمین سے 2.13 میٹر اونچا رکھا گیا۔ ناظرین، اس دروازے کو باب کعبہ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، باب کعبہ کی اگر بناوٹ کی ہم بات کریں تو 1942 میں ابراہیم بدر نے اسے چاندی کا بنوایا تھا۔ اس کے بعد 1989 میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے اسے سونے کا بنوایا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 300 کلوگرام سونا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر کعبۃ اللہ سے جڑی چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں تو حجر اسود ایک اہم حصہ ہے۔ کعبہ کے جنوب مشرق رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ قطر کا ایک سیاہ پتھر ہے، جسے حجر اسود کا نام دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے اسے لائے تھے، اور بعد ازاں جب قریش مکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے نصب کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کے پیچھے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ قریش کے جو قبیلوں کے سردار تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ان کے سردار اس پتھر کو نصب فرمائے، حجر اسود کو۔ تو ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا اس طرح ختم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انہیں عنایت کی اور پتھر خود اٹھا کر اس چادر میں رکھا، اور چادر کے چاروں کونوں میں 4 سردار کو پکڑوا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہی اس پتھر کو اٹھا کر کعبہ کی دیوار میں نصب فرمایا۔ ناظرین، دوران طواف ہر چکر کے بعد اس کا بوسہ ضروری ہوتا ہے، اگر ممکن نہ ہو تو اشارتاً بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کعبۃ اللہ سے جڑے مقامات کی بات کریں تو حتیم کعبہ ایک اہم مقام ہے۔ اسے حجر اسماعیلی بھی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار جس کی اونچائی 30 انچ اور چوڑائی 1.5 میٹر ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے یہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا، مگر طواف اس کے باہر سے کیا جاتا ہے۔ تو ایک اور مقام ابراہیم بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خانہ کعبہ سے 13.25 میٹر مشرق کی جانب یہ مقام ابراہیم واقع ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جسے تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا تھا۔ بڑی دیوار کو بنانے کے لیے، اونچی دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے پاؤں کے نیچے استعمال کیا تھا۔ ناظرین، 1967 میں اس پر ایک کمرہ بنایا گیا تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی نما بنا کر اسے مصلی کا درجہ حاصل ہے۔ امام کعبہ اس جگہ کھڑے ہو کر کعبے کی جانب رخ کر کے نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ حاجیوں کو طواف کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔
नाजरीन, आब ज़मज़म कुआँ भी काबा के अहाते में मौजूद है। आब ज़मज़म का कुआँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से अल्लाह पाक ने चश्मा जारी फरमाया था। नाजरीन, इस कुएं पे पहले डोल सिस्टम मौजूद था। डोल के ज़रिए पानी निकाला जाता था, मगर गवर्नमेंट ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे और आसान बना दिया। नाजरीन, अब आब ज़मज़म का पानी मक्का और मदीना मस्जिद नबवी तक तरसील किया जाता है। नाजरीन, अगर काबे के अंदरूनी मंजर की बात करें तो काबे के अंदर 3 सतून मौजूद हैं जिन्हें खूबसूरती अंदाज से बनाया गया है, और 50 एलुमिनियम की सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं जिनको काबा की छत पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, एक हैरत अंगेज़ चीज़, काबे के छत के ऊपर 1 मीटर का शीशा, मुकाब नुमा शीशा भी इस्तेमाल किया गया है। इस शीशे का काम ये बताया जाता है कि ये कुदरती रोशनी को काबतुल्लाह के अंदर आने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नाजरीन, काबतुल्लाह की अगर महल्ले वकू की बात करें तो पूरी दुनिया की ज़मीन के ऐन वस्त में ये वाक़ है। इसके ऊपर से परिंदे नहीं उड़ सकते। तो साइंसी तहकीक के मुताबिक साइंस ये कहती है, उनका कहना ये है कि ज़मीनी कशिश उस चीज़ पर ज़्यादा असरअंदाज होती है जो उसके मरकज़ के बिल्कुल करीब हो। तो वो कहते हैं काबतुल्लाह ज़मीन के मरकज़ के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से ज़मीनी कशिश या कशिश सकल परिंदों को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से परिंदे वहाँ ऊपर से नहीं उड़ पाते। वल्लाहु आलमु व रसूलुहु। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।